يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك محمد وبارك وسلم وصل عليه نبی دو عالم شفیع کائنات آقائے دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء سید المرسلین تاجدار عرب و عجم سید عرب و عجم والی مدینہ والی کائنات والی کونین جد الحسن والحسین شفیع ہر دو جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات پہ انہوں نے تمام صحابہ کرام پہ انہوں نے ساری آل اولاد پہ عقیدت و محبت لال سارے حضرات رضو سلام نظرانہ پہ فرماؤ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابہ یا سیدی یا شفیع یا رسول بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ حربی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد تنن فرسود جانوارا زہجران یا رسول اللہ تنن فرسود جانوارا زہجران یا رسول اللہ دلم پزمرد آوارا زعسیان یا رسول اللہ چون سوئے من گزر آری من مسکین زناداری چون سوئے من گزر آری من مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ اور نسیمہ جان دے بطہا گزر کن نسیم ٹھٹی ہوا دے چھوٹی کو آدھن اور علامہ جان رحمت اللہ علیہ فرمینے کے نسیمہ جان دے بطہا گزر کن سے احوال محمد را خبر کن توی سلطان عالم یا محمد زیروے لطف ہوئے من نظر کن بلغ العلا بے کمالہی کشفت جا بے جمالہی جگہ کا کوئی جو آنے سے میں پہلے کسا پڑھ گئے بلغ العلا بے کمالہی کشفت جا جمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ چوتھا جملہ پڑھن کروں پہلے میں جملے دی اہمیت والے سامنے ضرور رکھنا چاہنا کہ ایڈے پہلے والے ترے مصرین بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ اے پہلے والے ترے جملے اے حضور دے غلام اور حضور دے امتی دے لکھے ہوئے جبکہ جڑا چوتھا مصرع ہے چوتھے مصرع دے شاعر حضور خود ہوتے ہیں امام دے سارے سامنے جو علامہ اقبال کا شعر آگئی والوی صحابہ کرنے نے بھی شاعر مشرقی جے اگر سارے سامنے شاکر سے جبانی کا شعر آگئی والوی صحابہ کرنے نے بھی سارے سرائکے کا فقر جو ہے یہ سارے سامنے اگر ظفر کا شعر آگئی والوی صحابہ داد رہے نے بھی چلو اہل سنت تمام جو ہے
لیکن جڑا جملہ ہوئے ہی زبان مصطفیٰ چ بیان کیا ہوئے بیان ہی خود حضور نے کیتا ہوئے پر وہ جملہ آوے کہ مومن دا دل نہ دھڑکے اے مومن دے ایمان تے سوال ہے وگرنہ جلے سرکار دی زبان دا جملہ آوے تا عمر مومن کو تا وقت چاہنا چاہیے میں دوبارہ پڑھنا بھلا گھر بے کمال ہی کشف الرجا بے جمال ہی حسن جمیع خصال ہی وصلو علیہ جسے چاہ در پہ ادا لیا بولو تو سارے جسے چاہ در پہ ادا لیا مزہ نہیں آیا جسے چاہ در پہ ادا لیا اگر مزہ نہیں آیا جسے چاہ در پہ ادا لیا اور جسے چاہ اپنا ادا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بھئی قسم خدا میں ایسے دولت مند اور پیسے والے لوگوں کو جاننا بڑے بڑے امیر لوگوں کو میں جاننا جنہوں نے سعودیہ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ٹریول ایجنسیاں آلے انہوں نے گھر روزانہ چاہ پی بنانا جب روزانہ انہوں نے گھر دے چکر تیار رکھ دے لیکن اتنے دولت مند ہونے کے باوجود اتنے امیر ہونے کے باوجود آج تک وہ لوگ مدینے نہیں بن سکے ان کی وجہ کیا ہے کہ انہوں کو پیسہ بھی ہے انہوں کو تعلق بھی ہے لیکن جھولیے سرکار کی نظر عنایت کوئی نہ آئی انہوں نے جھولیے سرکار کا اجازت نامہ کوئی نہ آئی یہ وجہ کنوں وہ پیسہ انہوں نے کم نہیں آیا اور میں ایسے کھوتی ریڈی آلیا کو جانا ایسے جتیاں سیمڑ آلیا کو جانا ایسے غریب ترین عام بندے میں جانا کہ جڑے آخر کو غریب ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے دل چڑھا پہ اور انہوں نے جھولیے سرکار کا اجازت نامہ ہے اگر کیوں غریب ہیں لیکن حضور کی کرم نوازی کی وجہ کریں وہ بھی مدینے سے یہاں بہتر میرے چاہیے نہیں سرائٹے کٹے بیٹا سارے آگے میں نے سرائٹے کرنے کا مسئلہ تھا کوئی نہیں یہ کہ کرو جو ہے میرا اچھی بات سبحان اللہ یہ اچھی بات میں باول پر الیکٹرانک سے مارکیٹ میں کرانا صاحب کو فون کیتا میں کہیں دکان والا تھوڑا واقف ہے تو مہربانی کرو تھوڑی یہ رعایت کروا دو رانا صاحب آ کر نہیں اچھا باول پر آئے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے آخر سے صحیح میں ڈاؤن آخر کو میں خود حاضر دینا کیا اور رانا صاحب آئے دکان پر ہوتے ہیں اصلا ایڈی 25,000 کی چیز جنہوں کیا کرے آتے اور رانا صاحب آئے آرے انہوں نے 1.2 لاکھ دیا ویسے چیزیں گیا دیا مطلب وہ آئے میں ملنا ویسے دکان میں جو آئے بیٹھے ہیں انہوں نے 1.2 لاکھ چھڑ دیتا لیکن اتنی دولت ہونے کے بعد روز میں کہا کہ میاں دولت ہو گئی تے بندہ حضور دے قدمہ اتنا میں دولت ہو لیکن بندہ حضور کے قدموں میں نہ جائے دولت ہو اور بندہ سرکار کی چوکھٹ پہ نہ جائے اس سے صاف ظاہر ہے کہ کبھی بھی دولت سے سرکار کی بارگاہ میں نہیں جایا جاتا جب بھی کوئی جاتا ہے حضور کی نظر کرم کی وجہ سے جاتا ہے سبحان اللہ جسے چاہا کرتے بنا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ حضور کی کرم نوازی ہے سارے دھنوٹ پہ صحیح چوک کے نال چودھری اسلام نے گھر جانے کی سڑک رکھوانے کی جڑے بندے بات جا بیٹھے ہوئے ان سڑک پہ ہوتے رہنا ہی چاچا بشیر کمار کھوتی ریڈی آگا ان ساری عمر کھوتی ریڈی چلی گئی سارے جڑے دھنوٹ میں اندر ہاتھ کھڑا کرو اور جڑے چاچا بشیر شیران دے وہ ہاتھ کھڑا کرو چاچا بشیر کھوتی ریڈی آگا میں اتھاگیوں میں کلفانی دے انہوں نے بیٹا آرے پیغام لے کے آگے پیز نہیں میرے والد صاحب آرے بہن کہ میں بیمار آرہا تو میں پہلے بعد میرے گھر ضرور رہا میں کہا ٹھیک ہے لیے میں پہلے بعد انہوں نے گھر گئی میں کہا چاہیے کہا پیغام آیا ہے بے پیروں کو میرے گھر آتا تو حکم کرو وہ اتنا غریب آدمی کے گھر کی 4 دیواری میں کوئی نہ
ایک کچا کمرہ اور انہیں سہنے چو آپ بیمار اور لاچار میرے ستا بھی آئی کھٹ کرتے تھے چاچا بشیر کن میں پوچھا حکم کرو چاچا وہ میرے کو ہاتھ جوڑے وہ آقا تو سید ہیں تو تم میرے گھاٹ ہو رہے ہیں آج میرے بیٹے چاہے بیٹھے تو مہربانی کا دعا مانگی میں موت کو نہیں ڈرتا کیونکہ موت امیر کو آنی ہے غریب کو آنی ہے طاقتور کو بھی آنی ہے کمزور کو بھی آنی ہے اعلیٰ کو بھی آنی ہے ادنا کو بھی آنی ہے میں موت کو نہیں ڈرتا تو سید ہیں دعا کی میں اللہ کا کریم میں تک موت نہ لے جب تک میں مدینہ کی حاضر نہ رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ میں حیران کیوں نہیں کیونکہ میں سچے نہ رہا بھئی یہ آکسی دعا مانگو اللہ نے 4 اداری جتنے پیسے دے رہے میں ذہن میں سوچے نہ رہا میں بھی یہ میرے پر دعا مانگ ویسے آکسی بھی دعا مانگو اللہ نے پیسے دے رہے لیکن جب وہ جملے کٹے میں آکھا کہ میاں اگرچہ غریب ہے لیکن جنہ دلہ دے اندر مدینہ شریف کی آرزو پیدا تھی بنے جنہ دلہ دے اندر مدینہ دی حاضری دی شدت پیدا تھی بنے وہ اگرچہ غریب ہومن سرکار دی انہوں دوتے کرم نوازی تھی نہیں ہوگی سبحان اللہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پیر ممتاز شاہ کو جانتے ہیں پیر ممتاز شاہ میرے دادا اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں اور مرید بھی ہیں ان کے ساتھ چاچا بشیر کی چند دنوں کے بعد مدینہ شریف کے لیے ان کا پروگرام بھی بن گیا اور 1 مہینے بعد وہی قریب آدمی حضور کی چوکھٹ پہ ہاتھ آ گیا صرف 1 مہینے بعد لیکن اس سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مدینے سے لوٹا وہ فوت ہو گیا اور مجھے اس کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ میں موت سے نہیں گھبراتا لیکن آپ سید ہیں تو دعا کریں کہ اللہ مدینہ دکھائے بغیر مجھے موت نہ دے تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ اگر دل میں طلب سچی ہو اگر دل میں لگن سچی ہو اور حضور سے محبت سچی ہو تو پھر اگرچہ کوئی غریب ہو کوئی گاڑی چلانے والا ہی کیوں نہ ہو کوئی جوتیاں سننے والا ہی کیوں نہ ہو جب سرکار کا کرم ہو جاتا ہے تو جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات بڑے بڑے دولتمند رہ گئے ہیں بڑے بڑے پیسے والے مدینے نہیں جا سکے لیکن سرکار کا نوازی اور میں ابھی کہہ رہا تھا نا کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کا نے یہ شعر پڑھا اور آپ جانتے ہیں علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کون ہستی ہیں یہ وہ ہستی ہیں جن کی لکھی ہوئی کتاب اگر آج آپ اس بچے کو عالم بنانے کے لیے بھیجیں آج تو 5 سال تک آپ کے بیٹے پر ضروری ہے کہ وہ 5 سال تک مختلف علوم اور مختلف فنون پڑھتا رہے 5 سالوں کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ 6 سال میں علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اس کے ہاتھ میں دی جائے یعنی کہ ایم اے ماسٹر بھی کر چکا ہو ایم فل بھی کر چکا ہو پی ایچ ڈی بھی کر چکا ہو تب بھی جب تک مطلوبہ علوم نہ پڑے تب تک وہ جامی صاحب کی کتاب کو ہاتھ لگا سکتا کتنے بڑے عالم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ایک فارسی ہے نا ممکن تو وہ اوکھی لگتے ہوگے لیکن اتنی آپ نے ایک سرائکستان کا شعر پڑھ لیا ایک ایسے سرائکی شاعر کہ جنہاں ایک شعر لکھے اور ہو بہو کی شعر کا ترجمہ ہے میں وہ شعر پڑھے تھے بڑا خوش کیا میں نا گندہ کرتے جڑا جڑا بندہ واقف ہے وہ ضرور بول پوچھی میں نا گندہ پیا جناب عزت مار شاکر شو جوابی سے سبحان اللہ انہیں ایک جملہ لکھے سرائکی جملہ اور یہ سارا جملہ انہوں نے ہو بہو ترجمہ ہے جامی سردا اور فرمینن ویندی تاکہ میں پہلے سبحان اللہ بعد سبا مدینے ویندی تاکہ پہلے بعد سبا مدینے دکھیان حال چاہیے مدینے سبا مدینے اے ہوا آج تم مدینے کی طرف سفر کر اور میرے دلوں میں جو دکھ ہیں میرے دلوں کی جو آرزویں ہیں یہ سرکار کی بارگاہ میں لے جانا اور کہہ دینا آج بھی اگر کوئی شخص مدینے
مدینے جاتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ جا کے حضور کو عرض کرنا کہ یا رسول اللہ جیسے مجھ پر کرم کیا ہے اسی طرح آپ کے کچھ اور غلام بھی ہیں جو آپ کا کردار پر آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں یا رسول اللہ جیسے میرا انتخاب آپ نے فرمایا اسی طرح کچھ اور غلام بھی ہیں کچھ اور آپ کے نوکر بھی ہیں جو آپ کے در پر آنا چاہتے ہیں اور آپ کی کرم نوازی کے طلبگار ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن سبحان اللہ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ جنہے آپ بزرگ تھی گئے بڑھڑے تھی گئے اتنے ضعیف تھی گئے اتنے ضعیف کہ اے جڑیاں اکھی دیا آگے بننا اے فسن اور کمزوری اور ذوق کی وجہ کرنے اکھی دے اٹھتے آنے یعنی اے چیزاں ابرو اے سرائے کے جادہ ابر بٹے اے اکھی دے اٹھتے رکھے پہن کمزوری کی وجہ کرنے ذوق کی وجہ کرنے کہ جانتے رحمت اللہ علیہ سے شیابی ہونتا میں بہت ضعیف تھی چکا ہونتا میں بہت اڑھڑا تھی چکا تے ہون جتنی ہونتا میری نظر بھی کمزور ہے ہونتا میں پڑھا بھی نہیں سکتا تے ہون میں ہمیں کرا میری جتنی عمر باقی ہے یہ ساری بچتی عمر میں سرکار دے کلمہ پہن کرتا سبحان اللہ یعنی آپ فرمایا ہونتا میں پڑھا دے تھک گیا ہونتا میری نظر بھی کمزور تھی گئی ہے کہ ہون کیوں رہا میں باقی عمر سرکار دی بارگاہ حاضری لیوا تے سرکار دی بارگاہ وانتے میں باقی علی عمر فہد گزارا انہوں آپ نے ارادہ کتاب میں مدینہ بنا تے ان کو سرکار نے گورنر مدینہ نے خواب چارے فرمایا آپ نے فرمایا وہ جامع مدینہ آیا جو ہے سبحان اللہ حضور نے جامع سے ارادہ کتاب باقی علی عمر مدینہ گزارا تے انہوں سرکار نے گورنر دے خواب چارے فرمایا بھئی جامع مدینے آنا پہ تے اے گورنر تو اٹھی تے جامع کو مدینے چے داخل نہیں ہونے جامع کو مدینے چے وڑن نہیں ہونا جامع کو مدینے لے اندر نہیں آنا دیونا تے گورنر اٹھ جا تے انہیں وہاں ہر جگہ ناکے دوا دیتے تے انہیں ساری کرو روکا بھی جامع واسطے خصوصی آرڈر ہے کہ ایک کو اندر نہیں آنا دیونا تے جامع سے لے گئے ناکے دیتے انہیں آنا جو میں اندر آنا چاہتا تے انہاں روکی دا سپاہیاں انہاں کبھی تو آپ کو اندر نہیں آمد جیسے دے واپس بنو جامع سے جلے پیچھا مڑے انہیں پوچھا بھی کیوں نہیں آمد دے جلے واپس مڑے آپ آدھے نے خیال آئے کہ جامع کی تاش کے رسول گئی تو واپس مڑے انہاں اپنے آپ کو ایک تابوت بند کیتا تابوت بند کر دے کہ اندر ذمہ لایا یہ ناکہ میں کراس کروا لے تاکہ آسانی نہ داخل دی بنا جلے وہ تابوت وچ بند کی دے گئے کہ سپاہیاں پوچھا ہاں بھائی انہیں کہا کہ سارا مرحوم ہے کہ اسا کو دفناون واسطے سارے آبائی قبرستان مدینے چے اسا کو دفناون واسطے میرے پہ تے تساں زیون ول مردیاں دی تلاشی نہ گنجو نہ کہ بالکل چلو انہاں بننے دیتا تے حضور بھائی راج گورنر دے ول خواب چائے آپ نے فرمایا انہوں نے روکا ہی کہ جامع کو مدینے نہ آنے میں لیکن جامع دا مدینے دی سرزمین دے آ چکے تھے بھئی میں کہا روکیا ہی نہ کہ بھئی مدینے نہ آنے میں جامع کو لیکن وہ تو آ چکے کہ گورنر کبھی کے اٹھا ناراض کیا ہونا کہ ساری حکومت جو سارے ہونے بندہ اندر والے تے او گئے انہاں باندے تلاشی شروع کر دیا جے تلاشی کی دی تلاشی کے بعد جامع صاحب کو پکڑوا گیا جامع صاحب نے دھکا دیا جامع صاحب نے مار گلا دی تے گورنر باندے جے جامع صاحب کو مار گیا کٹ گیا سزا بھی دے گئی آخر نے پوچھا ہے سی جامع صاحب بارے کا ایک سوال ہے تسا کیا قصور کیتے یہ تسا کیا عمل کیتے جو حضور تو مدینے نہیں بڑھے بڑھے تسا کیا کام کیتے جو حضور تو مدینے نہیں آمدے دے جامع صاحب پوچھا گورنر صاحب ہے تو میں کہیں پوچھتا پہ یہ تو میرے کہیں پوچھتا پہ جیڑی ہستی نے تے وہ روکائی محمد کا کیوں نہیں پوچھا میں کہیں پوچھتا پہ جنہاں نے روکائی انہاں نے پوچھا نا کہ جامع کو مدینے کیوں نہ آمدے
جلے گورنر نے جملہ سنا ہوں پھر میرے زمین نکل جائے میں کہ گال نہیں کیجئے میں کو حضور کرو کسنا چاہتا ہے نا بھئی جامعہ کا قصور کیا ہے میں کو حضور کرو سوال کرنا چاہتا ہے نا کہ جامعہ کا کیا وجہ ہے جامعہ کو مدینے نام وڈے بن گئی جلے تیجی رات آئی پہلے آدھو رات آتا حضور نے کرم کرتا جلے تیجی رات آئی تیجی رات گورنر دکھائے سے اللہ کرے میرے پر کرم کی ویدے آج تیجی دفعہ وال حضور میں کو دیدار کروا میں جب میں انہوں نے پوچھا بھی جامعہ کا قصور کیا ہے سبحان سبحان اللہ تو ہمیں کوئی ایمان نہ لے رسو تو سرائے کا سمجھ آنے جی سرائے کا ٹھیک ہے توجہ رہا اچھی بات سبحان اللہ تیجی رات سرکار نے دیدار کروایا گورنر نے آکھا یا رسول اللہ میں تورے کرے اقرار کچھ نہیں ہے وہ تو سن جڑا میرے کام ذمہ لایا یا رسول اللہ میں کام کر دیتے یا رسول اللہ میں جامعہ کو پکڑوا لیتے یا رسول اللہ میں جامعہ کو پکڑوا لیتے تے میں انہی سترار بھی لا لیتی ہے یا رسول اللہ ہون میرے واسطے کو نمہ حکم ہوئے تا فرماؤ تے حضور نے فرماؤ مارنا تا نہ آئی میں بھلا وقت نراز تا نہ آمی کہ گورنر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو میں پوچھنا چاہنا آمی کہ تو سب کو کیوں نہیں مدینے آمانے دے نبی پاک نے فرمایا بولیا میں انہیں تے نراز نہیں میں انہیں تے کوئی کعبہ ہویا نہیں میں جانی کو یہ واسطے مدینے نہیں آمانے دا کہ جانی اتنا بڑا عشق رسول ہے اتنا بڑا عشق رسول ہے کہ اگر جانی میرے روزے پہ آیا تو اتنے ذوق اور ورولے ڈالا نہ پے کہ میں محمد کو قبر دے وچوں نکل دے گل کری پاک میرا محمد سبحان لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد تو پتہ ہی نہیں دور کا سب کو اہم ترین نعرہ یہ ہوئے کیونکہ یہ دور دے اندر اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں پیغمبر ہوں تو انہیں واسطے سارا صاف اڑانے یعنی آج بھی اگر کوئی بندہ سب کو سیڑھی رکھ کے زمین کو چڑھنا شروع کرے کہ آسمان دے چڑھنے کہ آسمان دے قریب پہنچا بدا ہوگے جو بولے آپ دیکھو یار میں تا آسمان دے پہنچا ڈگا ہون تو میں کو نبی من گنو اچھا سننا سارے نبی نے فرمانی تے لا نبی جوادی کہ میرے بعد یا کوئی پیغمبر نہیں آنا ہون چاہے کوئی آسمان دے چڑھتا نظر آوے یا ہوائے سے اڑتا نظر آوے سارے واسطے اڑے اڑن دی کوئی اہمیت نہیں سارے واسطے نبی دا فرمان کافی ہے کہ میرے بعد یا کوئی پیغمبر نہیں آنا سارے پیغمبر محمد مصطفیٰ اللہ دے آخری پیغمبر سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد گورنر نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہ بیان لے لیتے نبی پاک فرمایا اتنے ذوق نہ لانا پے اتنے عشق نہ لانا پے اتنے پیار نہ لانا پے اگر کہ میرے روزے دے آیا تو میں کو قبر سے نکلنا پے ویسی کہ اگر میں قبر سے نکلا تو ول میرے دے کئی سوال اٹھن اور میری آل دے کئی افراد ناراض تھن کہ بھئی اساں بھی تو توری مزار دے اندر رہے ہیں اساں بھی تو توری قبر مبارک کے اندر رہے ہیں یا رسول اللہ سارے والی دے بہر میں آئے کہ جہاں واسطے بہر آ گئے نبی پاک فرمائی واسطے جب کو واپس وجے اپنا مدرسہ چلاوے اور جڑے دین دے طالب علم انہیں کوئی پڑھنا ہے انہیں کہو کہ وہ دین دے طالب علم کو پڑھاوے میں ہی گال راضیاں کہ اگر گورنر آقا یا رسول اللہ میری ایک چھوٹی جی گزارش ہے یا رسول اللہ میری ایک چھوٹی جی دست بستہ التجا ہے جس تسا آنے پہلے میں جامعہ کو پڑھا شکے یا رسول اللہ تسا فرمائے جامعہ بہت ذوق نہ لانا پہ یا رسول اللہ تسا فرمائے کہ بھئی جامعہ میرا بہت محبت کرنا ہے میرے دل دیکھو
گورنر نے عرض کی یا رسول اللہ جی اگر ایڈی محبت نال آندا پے تو حضور پر کرم کرو ایک دفعہ شد کو ملو چاہتا سبحان یہ اگر ایڈی پیار نال آیا نہیں ہے یا رسول اللہ جی ایڈا بڑا محبتی ہے تو ہاتھ جوڑی پڑی یا رسول اللہ ایک دفعہ ملو چاہتا ہم تو حیران تھے کہ گورنر کو کہیں ہم جب دی آ گئی ہے میاں ہار جا دیتے گال بدھامنا لینی ہوندے کہیں جا گال مقامنا لینی ہوندے ہار جا شرارت کرنا لینی ہوندے کہیں جا گال کو ختم کرنا لینی ہوندے مدے کو مقامنا لینی ہوندے انہیں عرض کی دی یا رسول اللہ جی اگر ایڈا بڑا عاشق ہے اتنا پند کر دے ہے اتنی محنت نہ لائے یا رسول اللہ ایک دفعہ ملاقات کرو چاہ آپ نے فرمایا نا تو جانے کو واپس بھیجو وہ کو آپ اپنا مدد سے چلاوے باقی رہ گئی ملاقات کی گال جانے کو بندے آگ لے ہو کہ وہ واپس بندے 10 چلاوے میں محمد ہر جمعرات خود بندے سلام کرنا حضور نے فرمایا ہر جمعرات میں آسان میں آج میرے میں در آسان میں عام شیر نہیں پڑھا میں جیڑی ہستی دا شیر پڑھے او علامہ جامی جے کو ہر جمعرات خود حضور ملاقات واسطے آنے او علامہ جامی پر میں نے نسیمہ جانے پہ بتا گزر کن سے احوالا محمد را خبر کن کہ اے ہوا آج مدینے آنے پر سے سفر کر میری زندگی دیاں پریشانیاں حضور دی بارگاہ پیش کر تاکہ حضور دی کرم نوازی کی اور میرے مسئلے حل کی سبحان اللہ میں ساڑھے سے آئے کہ ایک شاعر ہے ظفر پر ظفر انہوں نے ایک شعر ہے کہ لکھ بار زمین اسمان رلائے بس غلبی بے شک دل میں دے اے دل ڈھیر وسیع ہے عرش کنو ہر قید تو بہر نکل میں دے ایکو در در دا نہ ہیل کا کر اے ہر در دور منگن تے ہیل میں دے ایکو بھنجل ظفر مدینے ویچ جت منگن تو پہلے میں دے اور کوئی پہلا جو میں اپنا سینے ہوتا لگا ہوا میں دوبارہ پڑھنا لکھ بار زمین اسمان اللہ میں چھوٹا ہوں نا چھوٹا ہوں تے زبردست آپ سارے معاشرہ کے لوگ یہ گال کو اچھی طرح سمجھتے ہوتے استاد علی کوئی بندہ انکا گیا ہے استاد علی آجا بڑے سے لائے کرنا ہے میں آجا میں پتہ کی میں اسی بڑا سے استاد علی آجا میں بڑا دل لے تو کوئی بندہ آنا آنا استاد علی آجا میں چھوٹا دل لے میں حیران کی نانے بھی کوئی بندے کاتے چھوٹے ہیں بندے آدمیاں کاتا بڑا ہے لیکن دل چھوٹا ہے آدم کیا نہیں آدم کہ کوئی بندے ایسے ہونے کاتے چھوٹے ہونے لیکن بندے آدم یار دل بڑا بڑا ہے آدم یہ کوئی نہ بولو سارے میں ایک کشم کشم بھی یہ دل کیا چیز ہے بڑے بندے دنا آدم دل چھوٹا ہے چھوٹے بندے دنا آدم دل بڑا ہے یہ دل کیا چیز ہے کہیں میرے آدمیاں جی میں کات بڑا ہے یہ دل ہی بڑا ہے کہیں میرے آدمیاں جی میں کات چھوٹا ہے یہ دل دا بھی چھوٹا ہے میں سوچے نا پتہ نہیں یہ دل کیا چیز ہوتی یہ دل کیا چیز ہے جو کہیں میرے بڑے دنا آدم چھوٹا دل لے چھوٹے دنا آدم بڑا دل لے وہ جب سے بعد میں کتاباں پڑھنا شروع کر لیا کتاباں پڑھنا شروع کر لیا میں پتہ کرنا یہ دل کیا چیز ہے کہ میں پہنچ گئی امام غزالی کے بارے میں سبحان اللہ جانتے ہی امام غزالی بل بولو ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ میں ایک مرتبہ نہیں آیا تیری آواز اونچی آواز میں سبحان اللہ یا اللہ جڑا اونچی آواز میں سبحان اللہ آکھے اللہ کرے انہیں گھر دی خیر ہو یا اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ آکھے پھر ہتھا کو فالج میں نہ دی یا اللہ جڑا ہاتھ چاہ سبحان اللہ آکھے انہیں ہتھا کو بیماری نہ لگے اللہ جڑا ایک ہاتھ چاہے ایک ہاتھ کو نہ دیوے جڑا دوئے ہاتھ چاہے اللہ کرے دوئے ہاتھ کو بیماری نہ لگے جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے اللہ کرے زبان کو بھی بیماری نہ لگے اللہ تو خوش رکھے تو توجہ ہوئے میں آج کہنا چاہنا کہ امام غزالی کو میں پوچھا بھئی یہ دل کیا چیز ہے جو بڑے بندے دل آدم چھوٹا دل لے چھوٹا دل آدم بڑا دل لے یہ دل کیا چیز ہے امام غزالی کا جواب سنو امام غزالی فرمایا یہ دل اتنا بڑا ہے فرمایا یہ سب زمینہ
اور سات آسمان اگر کہ ولیٹ کے مومن دے دل سکتے ونن تا ایک تساں لبنے مر وسو اے سات زمینہ تے سات آسمان اگر ولیٹ کے مومن دے دل سکتے ہو تا گلیندے مر وسو پر مومن دے دل چوں اے زمین و آسمان نہ لگ سکسو اتنا بڑا مومن دے دل لے میں کبھی امام غزالی علی کا پوچھ دے کیوں نہ خود حضور دی بارگاہ میں چھوٹا سبحان اللہ کیوں نہ خود حضور کو پوچھو جا یا رسول اللہ تسا فرماؤ مومن دا دل کتنا بڑا ہے آپ نے فرمایا تسا آیت سنی ہوئی ہے نا آیت الکرسی ان دے اندر ایک لفظ آندے وسیع کرسی جو السماوات والارض رب کی کرسی زمین و آسمان کا نو بڑی ہے رب کی کرسی زمین و آسمان اور پوری کائنات کا نو بڑی ہے فرمایا اتنا بڑا ہے رب کہ کائنات کے اندر نہیں سمانا لیکن اللہ اگر کہیں جائے سمانا چاہے تو مومن دے دل میں سمانا سبحان اللہ یعنی مومن دا دل اتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی پوری کائنات میں سمانا اگر کہیں جائے سماوے تو مومن دے دل میں سمانا دے ہمیں ایڈا بڑا مومن دا دل ہے من جھولا سنو کہ لکبار زمین اسمان رلاؤں بات حالوی بے شک دل ہے اے دیر وسیع ہے عرش کنو اے دل دیر وسیع ہے عرش کنو ہر قید تو بہر نکل ویندے این دل کو در در دارنا ہیل کیا کر اے ہر در دے پنگل تے ہیل ویندے ایکو گھنجل زفر مدینے میں جت منگل تو پہلے ویندے فرمایا جی اگر کوئی یہ چاندے کہ میں کو راج مل لے اگر کوئی یہ چاہتے ہے میں کو اتنا ملے کہ میرا دل راضی تھی بنے تول فرمایا کائنات کے اندر حضور دے علاوہ بھی اپنے اندر بات کرتے ہیں علامہ پیر سید یسیر الدین نصیر آج کے پرام ہستی جنازے بول سبحان اللہ پیر سید یسیر الدین نصیر سے میں نے اب سنگی داماں بنا چاہتا اور بھی کچھ کہا فرمایا یہ دروازے تو کیوں مگدے ہوئے جنہوں نے اپنا راج نہیں دینا وہ تو کیا دے سکتے جنہوں نے اپنی جھولی پوری نہیں تھی وہ تو کیا دے سکتے فرمایا ہر تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر آگ بڑھا اور بھی کچھ آتم کیا کری ہے انہیں سوال کیتا سیدہ کائنات کرنے کہ ہیں صحیح اے فرماؤ کہ میرا اپنے 40 دروازے کرنے دائی مختصر ریاست مالک ہے کہ 40 دروازے تقسیم کرنے دائی کہ کوئی ایک دروازے کا نکل کے نہیں آتے اگلے دروازے سے بل منگنا گیا تو میرا اپنے بل بھی لے لیتا ہے بل تریجے دروازے سے آ گیا حاتم بل بھی لے لیتا ہے بل چوتھے دروازے سے ملے کہ توڑے والے